اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اس گفتگو کا موضوع پیغمبر اسلام کا وہ عظیم الشان خطبہ تھا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس سے پہلے والے پروگرام میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام کا فرمان پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابھی، کہ امام علیہ السلام نے ابا سلط سے فرمایا کہ وَلَا تَدَعَنَّا أَمَانَةً فی عنقک الا ادیتہا۔ ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے اگر ماہ مبارک رمضان کا استقبال اس حالت میں تم نے کرنا ہے کہ تم خدا کا مخلص بندہ بن چکا ہو، تو اس حالت میں اگر خدا کے اس مہینے کا استقبال کرنا چاہتے ہو تو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ اگر کسی کا حق، کسی کی امانت تمہاری گردن پر ہے تو وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ کسی کی امانت تمہاری گردن پر ہے تو اسے ادا کرو، کسی کا حق تمہاری گردن پر ہے تو اسے ادا کرو۔ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے جاؤ۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى الْمُؤْمِنِ الا نزعتہ۔ اگر کسی مؤمن کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، تو تمہیں اپنے دل کو اس کینے سے، اس دشمنی سے، اس بغض سے پاک کرنا ہوگا۔ اس کینے کو اپنے دل سے نکال کر پھینکنا ہوگا تجھے۔ تمہارے دل کو ماہ مبارک رمضان میں خدا کے لیے خالی کرنا ہوگا تمہیں۔ اگر کسی مومن کا کینہ تمہارے دل میں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم خدا کی مغفرت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ خدا تمہاری غلطیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، تو پہلے تمہیں چاہیے کہ تم بھی معاف کرنے والا بن جاؤ، تم بھی بخشنے والا بن جاؤ۔ جب تک انسان خود کسی کو نہیں بخشتا، یہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، خود کسی کو معاف کرنے والا نہیں بنتا، اس وقت تک خدا بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ جملہ مشہور ہے، ارحم ترحم، تم پہلے رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے تھے تو اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو جمع کرتے تھے، کر کے فرماتے تھے کہ اے میرے غلاموں، اے میری کنیزوں، تم نے اب تک جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں کی ہے، میں نے آج وہ ساری غلطیاں اور کوتاہیاں تمہیں بخش دی، میں نے معاف کر دیا، تم سب کو معاف کر دیا تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں۔ اس کے بعد امام عالی مقام اپنے دست مبارک کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتے، پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار، میرے جتنے بھی غلام تھے، میری جتنی بھی کنیزیں تھیں، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو میں نے معاف کر دیا، میں نے بخش دیا۔ پروردگار، تو بھی میری کوتاہیوں اور گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خدا کی مغفرت، خدا کی رحمت اور خدا کی برکت حاصل کرنی ہے اس مبارک مہینے میں، تو تمہیں چاہیے کہ اگر کسی مومن
کی نسبت کینہ تمہارے دل میں موجود ہو، کسی کی دشمنی تمہارے دل میں موجود ہو، تو اس کو خالی کرو، اس دل کو خالی کرو اس کینے سے۔ اس شخص کو، اس مومن کو، لفظ مومن آیا ہے یہاں پر، بہرحال کسی مومن کا کینہ، کسی مومن کی دشمنی تمہارے دل میں ہو تو وہ پاک کر دو۔ یہ امام علی مقام نے فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے استقبال کیسے کریں ہم ماہ مبارک رمضان کا، تو امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، من صام ثلاثة ایام من آخر شعبان ووصلها بشہر رمضان كتب اللہ له صوم شہرین متتابعین۔ یہ ملا یحذر الفقیہ میں بھی ہے اور امالی شیخ صدوق میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص ماہ مبارک شعبان کے جو آخری 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں اور یہ ان 3 دنوں کو ماہ مبارک رمضان سے متصل کریں، تو خداوند عالم ان 3 دنوں کے روزوں کا ثواب اس قدر عطا کرے گا کہ جیسے اس نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے ہوں۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا ثواب اس شخص کو خدا عطا کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ کتب اللہ لہ صوم شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا ثواب اس شخص کے نامہ عمل میں خداوند عالم لکھے گا۔ تو استقبال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے کچھ دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ ماہ شعبان کے کچھ دن، آخری کچھ دن رہتے ہیں، وہ ہم روزے کی حالت میں گزاریں، تو یہ ایک طرح سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہوگا۔ ویسے تو خداوند عالم نے اس قدر ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا اہتمام کیا ہے کہ ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان دونوں کو ماہ مبارک رمضان کا مقدمہ قرار دیا ہے، تاکہ انسان ان 2 مہینوں میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے بہت سارے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں ماہ مبارک رجب کا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے اور ماہ مبارک شعبان کا پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے اور ماہ رمضان سے متصل کرتے تھے۔ تو یہ بھی استقبال کا ایک طریقہ ہے، ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مساجد اور امام بارگاہوں کو صاف کریں، ان کی صفائی کا انتظام کریں، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں مساجد میں اور امام بارگاہوں میں محافل اور مجالس کا پروگرام ہوتا ہے، قرآنی پروگرامز کا جو ہے انعقاد کرنے کی آپ کوشش کریں اور تیاری کریں۔ یہ بھی ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تفسیر کا جو ہے ایک پروگرام رکھیں اور تلاوت کا پروگرام رکھیں۔ مختلف پروگرامز کے لیے آپ تیاری کریں ماہ مبارک رمضان سے پہلے، اور مساجد و امام بارگاہوں کو آباد کریں اور ان کو صاف ستھرا رکھیں ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے۔ یہ بھی ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ ہے۔ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کا بھرپور استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان میں خدا کی برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔